بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. جنرل صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں. ہم ہر روز تقریباً جنرل صاحب کو کسی نہ کسی ٹیلی ویژن پر کسی نہ کسی پروگرام میں ملک کے سیاسی معاملات کے اوپر، ملک کے دفاعی معاملات کے اوپر جنرل صاحب کا انالیسس سنتے ہیں اور جنرل صاحب سے سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ملک کا سیاسی منظرنامہ بھی ڈسکس کریں گے اور آغاز ہم کریں گے ملک کی دفاعی صورتحال کو لے کر، اور خاص طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت جو وقتاً فوقتاً کچھ شرارتیں کرنا جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ شرارتیں رہتی ہیں. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کے آرمی کے سینئر آفیسرز اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کچھ باتیں کر رہی ہے. تو عزائم کیا بھارت کے، آغاز ہم یہاں سے کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. سے. سر 2024 بھارت میں انتخابات کا سال ہے اور بی جے پی اقتدار میں ہے. ایون بی جے پی کے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 سے پہلے مودی کچھ کروائے گا، کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جس کا الیکشن میں وہ بینیفٹ جس سے حاصل کر سکے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ انتخابات سے پہلے پلوامہ کا ایک ڈرامہ رچایا گیا، پھر پٹھان کوٹ اس سے پہلے ہوا، پھر کچھ فیک سرجیکل سٹرائکس اور ایک ایسا اینٹی پاکستان ماحول وہاں پر بنایا گیا جس کے اوپر پھر الیکشن کیمپین بلڈ کی انہوں نے. 2024 سے پہلے جو گلگت بلتستان کے حوالے سے اب بھارت میں باتیں اڑنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کیا سمیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے آج میں تو شروع سے مجھے اس بات پہ کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ بھارت کے عزائم کیا ہیں پاکستان کو لے کر. پاکستان ان کے لیے ایک ایسے راستے کا ان کا ایسا پتھر ہے جس کو ہٹانا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عزائم، ورنہ ان کے عزائم کمپلیٹ نہیں ہوتے. ان کے عزائم بڑے ہیں. ٹھیک ہے، حیثیت قوم وہ جو سوچنا چاہیں سوچ سکتے ہیں اور جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے عزائم کے مطابق اپنے کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا حیثیت قوم پاکستان بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے؟ دیکھیے 5 اگست 2019 جو تھا یہ اس کا دوسرا بڑا اقدام تھا. پہلے 1971 ہوا ہمارے ساتھ بنگلہ دیش میں ہوا. اس کے بعد جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ جس طرح اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں دفن کر دیا ہے، اس سے ان کو ایک نیا ولولہ ان کے پیدا ہوا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. سوچ تو ان کی پہلے سے تھی، یہ کر سکتے ہیں ہم نے. اب وہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ دوسرا بڑا اقدام جو تھا وہ 5 اگست 2019 کا تھا جو کشمیر نے کیا انہوں نے. اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج پہ اس وقت میں نے آرٹیکل بھی لکھے تھے، لیکن چونکہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ الگ بات ہے، اس پہ کم از کم بحث تو ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. وہ اس وقت سے بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہو 2015 کا جو یوم آزادی تھا بھارت کا، یا جو یوم جمہوری جو بھی کہہ لیں، انہوں نے اس وقت مودی نے وہاں سے کہا تھا کہ مجھے بلوچستان سے فون آتے ہیں، گلگت بلتستان سے فون آتے ہیں کہ ہمارا کچھ کریں آپ لوگ. تو عزائم تو ان کے بڑے واضح تھے. بہرحال اب وہ نیکسٹ اسٹیج پہ گلگت بلتستان کو اس لیے بھی روکنا چاہتے ہیں کہ سی پیک کا ٹنٹنا ختم کر دیں وہاں سے. وہ لوگ ایک خوف ہے ان کے ذہن میں سی پیک. ہاں، وہ خوف ان کو یہ ہے کہ اگر پاکستان کی کنیکٹیوٹی اسٹیبلش ہو گئی چائنا کے ساتھ، سنٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ، افغانستان، ایران کے ساتھ، اس مڈل ایسٹ کے ساتھ، تو ان کا اثر و رسوخ، جو مالیاتی اثر و رسوخ وہ چاہتے ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا اس کو اگر لنک کریں پاکستان کے اندرونی صورتحال سے، کیونکہ اس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک خاص قسم کی تناؤ کی کیفیت نظر آتی ہے آپ کو. ایک بڑا پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، بہت پولیٹیکل ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں. پھر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بہت انورڈ لکنگ ہے، وہ اپنے ذات سے باہر سوچتی نہیں ہے، اور ان کے مقاصد بھی بڑے لمیٹڈ اپنی ذات کے ارد گھومتے ہیں. پاکستان کو لے کے آگے بڑی سوچ نہیں ہے، فیوچر کو لے کر کوئی اپروچ نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی آپ کی اس کا صورتحال کیا ہے، پولیٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے. اگر اس صورتحال سے بھارت فائدہ نہیں اٹھائے گا، ہم جو ففتھ جنریشن وارفیئر کی بات یہی تو کر رہے تھے نا کہ اندرونی طور پہ حالات اتنے کمزور کر دیے جائیں کہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جائے، پھر باہر سے جو مرضی کرتے رہیں ان کے ساتھ. تو ان سب کو ملا کر اگر بھارت یہ نہیں کرے گا تو میں حیران ہوں گا. اچھا، میں حیران ہوں گا. اور وہ یہ شاید فالس فلیگ نہ ہو. اچھا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بڑا قدم کریں، کوئی یعنی وہ حقیقی طور پر کچھ کریں، کچھ کریں اس سے. اس کا کم از کم میں سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیں گے. اس سے اس خطے کے حالات پھر کیا ہوں گے سر؟ وہ دیکھیں، جب اس کو بھارت کو اس وقت پشت پناہی حاصل کس کی ہے؟ جتنی مغربی دنیا ہے، G20 لے لیجیے آپ برکس لے لیجیے، کسی جگہ دیکھ لیجیے،
بڑا پرماننٹلی آپ کو وہاں نظر آتا ہے، کیونکہ بھارت اس وقت جو اس خطے میں ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پر لیا جا رہا ہے، اس کو امریکہ، برطانیہ، مغرب، فرانس، یہ سارے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھارت کا تسلط ان کو منظور ہے چائنا کے خلاف، اور اس سے بڑھ کر چین اور روس کا جو آپس میں اشتراک ہے، جس سے کہ سنٹ ایشین ریپبلکس بھی اس طرح شامل ہو رہی ہیں، ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ سنٹ ایشین ریپبلکس، یہ علاقہ جس کو یوریشین لینڈ ماس کہا جاتا ہے، یہ افغانستان سیٹل ہو جائے، ایران کے ساتھ تعلقات ہو جائے، تو یہ اگر یہاں سے گوادر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کا جو مغربی دنیا کا اس وقت تسلط ہے دنیا کے اوپر مالیاتی، وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اکنامک کیپٹل ہے وہ مغرب سے مشرق میں شفٹ ہو جائے گا۔ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے، اس کو روکنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو اس لحاظ سے وہ دیکھ رہے ہیں ایسے کہ یہ بہت بڑا اسپائلر بن جائے گا بھارت اگر اتنی طاقت بن جائے۔ چلیں سر، یہ تو ٹھیک ہو گیا نا کہ جب آپ کی پشت پناہی آپ کو مضبوط لوگوں کی حاصل ہو تو ویسے ہی بندہ تھوڑا سا تگڑا محسوس کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے گلگت بلتستان کو لے کر بھارت کیا کر سکتا ہے؟ وہاں پہ کوئی ہماری انسٹالیشنز کے اوپر کوئی اٹیک کر سکتا ہے، یا وہاں کے لوگوں کو لے کر تو ہم نے پہلے بھی دیکھا نا، وہاں پہ کافی نیٹ ورکس ہم وقتاً فوقتاً پکڑتے رہتے ہیں۔ لاسٹ ایئر، پچھلے سال بھی ہم نے گلگت بلتستان میں ایک بڑا وسیع نیٹ ورک بھارت کا ایک پکڑا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اریسٹ ہوئے اس سلسلے میں۔ کوئی پبلکلی کچھ ایسا کرے گا بھارت، یا ملیٹریلی کچھ کرے گا گلگت میں؟ دیکھیے، پہلے سٹیج میں تو مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیے وقتاً فوقتاً جو ہمارے مسلک کے جھگڑے ہیں وہ ابھرتے رہتے ہیں، اور کافی اس پہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اگر اس کو پلے کرتے ہیں۔ اور آج کل ویسے پھر ہوئے ہیں، دیکھیے میں اسی کو لے کے کر رہا ہوں، ہوئے بھی ہیں، ان کو کیا بھی جا سکتا ہے، اور کرائے گا بھی بھارت۔ کیوں نہیں کرائے گا بھارت؟ وہ دشمن ہے نا ہمارا، تو پاکستان کی درپے ہے اس کے پیچھے، تو بجائے اس کو کوسنے کے ہمیں تو اس کو سمجھ کے کام کرنا ہے نا، تو وہ یہ کرائے گا۔ جب یہ دیکھیں گے گلگت بلتستان میں یہ سب پاکستان کو اتنا پولیٹیکلی ویسے انسٹیبل کر دیں گے یہاں سے، یا وہاں پہ کچھ ہنگامے شروع ہو جائیں گے، تو ضروری نہیں گلگت بلتستان میں پہلے آئیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہماری لائن آف کنٹرول ہے نیچے گلگت سے نیچے آ رہی ہے، وہاں پہ کوئی ایسا اقدام کریں جس سے وہ، اور وہ اقدام کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اور اقدام دیکھیے، یہ لائن آف کنٹرول میں اگر وہ 10 گز بھی اندر آ جاتے ہیں تو وہ آپ نیگوشیشن کس سے کریں گے پھر اس کے ساتھ؟ وہ تو آپ نے پھر اب کوئی نہ کوئی شرط مانیں گے تو ہی واپس جائے گا نا وہ۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ دوسرا آف کورس فاسٹ فلیگ تو وہ کرنے کا ماہر ہے ہی، اور بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ وہ کرتا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے لوگ اس کو اپنا قصور ہمارا قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہے پلوامہ لے لیجیے، آپ پٹھان کوٹ لے لیجیے، آپ ممبئی لے لیجیے، وہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ ہم نے یہ ایسا کیتا ہے جی سارا کچھ۔ تو وہ ان کو یہ پتہ ہے، ان کے یہاں گماشتے موجود ہیں، ان کے پے رول پہ کام کرتے ہیں، اور پھر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی، ان کی سوچ بہت لمیٹڈ ہے، وہ اپنی ذات سے آگے سوچتے نہیں، تو وہ ہر وہ چیز وہ کرتے ہیں جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری پارٹی کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتی چلیں اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچانا ہے؟ ایک تو وہ اقتدار کو طول دینے کے حوالے سے ہر وقت ہر پولیٹیکل لیڈر سوچتا ہے، میں کسی ایک کو اس پہ مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن الٹیمیٹلی ملک سروائیو کرے گا تو ان کی سیاست ہوگی نا۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ دیکھیے پاکستان ترقی کرتا ہے، اکنامکلی بہتر ہوتا ہے، پاکستان ایک مضبوط ملک بنتا ہے، تو فائدہ کس کا ہے؟ سارے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہے نا۔ اس عوام میں جو بھی سیاسی پارٹی ہے اس کا فائدہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، وہ اپنی سیاست کریں، ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا الیکشن جیتنے کے لیے کام کریں، لیکن الیکشن ٹو الیکشن تو کام نہ کریں۔ پاکستان کی بہتری کا بھی تو سوچیں نا، لانگ ٹرم کو منصوبہ بندی تو کریں نا کچھ کے لیے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، میں اب ایک آخری سوال اس پرسپیکٹو میں کروں گا، پھر ہم ذرا سیاسی حالات کو ڈسکس کریں گے۔ بھارت تو یہ سب کچھ کرتا ہے، وہ یہاں پر مسلکوں کی لڑائیاں کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایون اب یہ جڑاں والا جو انسیڈنٹ تھا، اس میں بھی آئی جی پنجاب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں بھی ہم سمیل کر رہے ہیں کہ انڈین انوالومنٹ ہے سارے معاملے کو طول دینے میں۔ ہم کیوں نہیں کرتے سر؟ ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا، انڈیا میں اتنی قومیں رہ رہی ہیں، پھر جب دشمن ہے اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو یہ اگر جنگ ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں سر؟ ہماری اپنی کمزوریاں اتنی ہیں کہ ہم پہ ذرا سا پریشر پڑتا ہے، ان کو پتہ ہے۔ اب دیکھیے پچھلے آئی ایم ایف کا جو ڈرامہ چلا ہے اتنا، یہ ڈرامہ جان بوجھ کر چاہا گیا ہے۔ اس سے پہلے فیٹ ایف کو لے کے چلتا رہا پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے، اور اب
آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ملک کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اس کا رزلٹ امپیکٹ کس پہ پڑ رہا ہے؟ گورنمنٹ کے اوپر پڑ رہا ہے نا، گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے اس کے اوپر. تو ہم اس سوچ کے ساتھ اگر چلتے کہ پاکستان مضبوط ہوگا اور پاکستان کی مضبوطی بھارت کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے، ان کے عزائم کو، اور پھر بہت کچھ کیا جا سکتا تھا اس وقت. اب ہماری کمزوری ہمارے آڑے آتی، نمبر ایک. نمبر دو، میں خود حیران اس بات میں تو بار بار اس بات پہ کہہ چکا ہوں، اور مجھے اس پہ کرٹیسائز بھی بہت کیا گیا ہے کہ یہ بڑا جنگوسٹک اس کی اپروچ ہے. نہیں، میرے ملک کا اگر مفاد ہے اس میں تو میں کوئی بھی اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں. اگر اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا دیر آر 100 ways to skin a cat، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم خود اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھے رہیں، ہم اپنے ہاتھ پاؤں تو کھول دیں نا. ہم نے خود اپنے آپ کو بند کیا، ہاتھ پاؤں تو کھول دیں نا. بھارت افغانستان کے ذریعے ٹی ٹی پی سے پھر ہمارے ساتھ ہی کام کروا رہا ہے، ہم ٹی ٹی پی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ تو جو کچھ کرنا چاہیے میں. تو ہم وہ جس کے جو منبع ہے، جہاں پہ میں نے لکھا بھی اس بات کے اوپر، دیکھیے آپ جانتے ہیں اس کو، ایکسس آف ایول اگر اس خطے میں ہے، اس کا جو ایپی سینٹر ہے وہ نیو دہلی ہے، ساؤتھ بلاک ہے. وہاں پہ جب تک آپ ان کو نہیں روکیں گے، پاکستان کے اندر حالات بگڑتے رہیں گے اس طریقے سے. ان کو روکنے کے لیے بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا کریں پھر؟ آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اکنامکلی، اور پھر جو ہم نے اپنے ہاتھ باندھ کے ایک سیلف امپوز موریٹوریم ہے نا کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا اس میں، اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو اگریسو ہونا پڑے گا. آپ کو اگر آپ اگریسو نہیں ہوں گے تو اس سے زیادہ تو پاکستان کے مالیات اور کیا خراب ہوں گے، اس سے زیادہ اور کیا شاید کریں گے اسے پاکستان. ہم ہمیشہ یہ ہم رونا رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں امداد نہیں ملے گی، امداد. او بھئی آپ امداد سے خدا کے لیے کچھ ابھی بھی تو لوگ گزارا کر رہے ہیں نا. اس سے پہلے ہی پاکستان میں سینکشن لگی ہیں، ہم نے گزارا کیا نا اس چیز پہ. تو ہمیں ویسی قوم یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم نے پاکستان سروائیو کرنا ہے اور ترقی کرنی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات کو سٹیبل کرنے کے لیے بھارت کے اندر روکا جائے، بھارت کو افغانستان میں روکا جائے، بھارت کو اور جگہ جہاں سے بات کام کر روکا جائے. اور پاکستان کسی کے ساتھ لڑائی کی پاکستان کی خواہش ہے نہیں کرنا چاہتا ہے پاکستان. لیکن ہر ایک سے دوستی چلتی نہیں ہے دنیا میں. سر ملک کے سیاسی حالات کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. الیکشنز آپ کو فروری میں بھی کم از کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سر اس وقت؟ نہیں. پھر کب؟ دیکھیے، ایک تو پچھلے جو ہماری حکومت ابھی گئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت، انہوں نے اپنی جو قانونی شعبدہ بازی سے پاکستان کے آئین میں اور قانون میں اتنی جھول پیدا کر دی ہے، اتنا لچک دے دی ہے کہ اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارا جو نظام عدل ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ پوری طریقے سے نہیں کر سکا. دوسرا جو بہت بڑا ہم نے ظلم کیا اپنے ساتھ، اور اس میں اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ڈائریکٹلی بلیم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے جو بھی ہمارے سیاسی مسائل ہیں ہم سب عدالتوں میں جا کے پھنسا دیے. ہم نے جب ہم سیاسی مسئلے کو عدالت میں لے کے جائیں گے، عدالت نے کوئی فیصلہ تو کرنا ہے یا نہیں کرے گی فیصلہ. جو بھی کرے گی عدالت کرٹیسائز ہوگی اس پہ. نظام انڈر کرٹیسزم آئے گا نا. کسی ایک پارٹی کے فیور میں فیصلہ ہو جائے گا، کسی دوسرے کے اگینسٹ ہو جائے گا. پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارا عدالتی نظام جھجکتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں آپ سے کہا نہیں ہوگا. کیوں میں نے کہا نہیں ہوگا؟ میرے پاس کوئی فرینکلی اسپیکنگ ہوتا ہے نا لاجک ہو، وہ لاجک نہیں ہے کہ یہ جو 3 4 5 6 وجوہات ہیں. اور جو میں حالات تو دیکھے ہیں، پی ڈی ایم تو الیکشن سے بھاگ رہی ہے نا. ورنہ پنجاب کے الیکشن ہو جاتے، کے پی کے الیکشن ہو جاتے، اس وقت ان کا بہانہ یہ تھا جی کہ ہم کیسے کر لیں. پنجاب میں اگر کوئی اور پارٹی آ جاتی ہے اور وہ ہمارے خلاف کام کرتی ہے تو ہم پھر الیکشن فری ہوں گے نہیں. ویسے ہم نے بھارت کو الیکشن دیا، بھارت میں تو ہو رہے ہیں الیکشن، اور مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے الیکشن چلتے رہتے ہیں ان کے ڈوئنگ دیٹ سائڈ. لیکن آپ کا آئین تو اس کا کہہ رہا تھا نا. ہم نے اس آئین میں اتنی موشگافیاں کی ہیں اور اتنا اس کے اوپر ہم نے سیاسی شورغوا کیا ہے اسمبلی کے اندر سے. اب آپ دیکھیے کہ وہ بیانڈ 90 days تو ہو گیا نا اس کو. بالکل ہو گیا. اب اگر یہ 90 days آگے چلے جائیں گے پھر کیا کریں گے آپ؟ چلے سر، وہ تو ٹھیک ہو گیا نا کہ اب انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل جو ایک بائنڈنگ تھی 90 روز کے اندر انتخابات کی. دوسرا بڑا مسئلہ بھی تھا. ہاں جی. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے یہ کس کے گلے پڑ رہا ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت کے گلے پڑ رہا ہے نا.
بالخصوص نون لیگ کے. بالخصوص نون لیگ کے. تو نون لیگ ان حالات میں الیکشن میں کیسے جائے گی؟ اور تیسرا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی ہے. جتنی نون لیگ یہاں پہ ان سیف ہوگی اتنا ان کو فائدہ یہاں پہ, ان کو جگہ مل جائے گی اس پہ. تو یہ بھی آپ گیم دیکھ لیجیے. بہرحال آپ سوال کیجیے. اچھا سر, یہ جو آپ نے بات کی کانسٹیٹیوشنل جو بائنڈنگ تھی وہ تو بریچ ہو گیا نا سارا معاملہ. ہم نے 90 روز میں نہ پنجاب میں الیکشنز کروائے, نہ ہم نے خیبر پختونخوا میں الیکشنز کروائے. اس کے بعد اب یہ اپروچ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی اور ریزن نہ ہو تو یہ 2 ایگزامپلس کافی ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں جی 90 روز میں نہیں ہوں گے, اور 90 روز میں نہیں ہوں گے تو پھر فروری میں بھی کیوں ہوں گے. لیکن اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا سر؟ مطلب آئی ایم ایف تو ابھی سے سختیاں کرنا شروع ہو گیا ہے. وہ کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بقول اس کے حکومت جو کچھ بھی کر رہی ہے گزشتہ 1.5-2 سال سے وہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر کر رہی ہے, اور آئی ایم ایف ہم سے ناراض ہے. عام آدمی کا عالم یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عزت کی موت دے دے تو وہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم حرام موت کی طرف جائیں. لوگ اس کی طرف بھی جا رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگوں کا سروائیول اس وقت انتہائی مشکل ہو گیا ہے. تو ان حالات میں اگر الیکشنز نہیں ہوں گے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو نہیں سر کچھ مینیج کر سکے؟ دیکھیے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تو کانسیپٹ بذات خود بڑا عجیب سا ہے. یہ ہم خود اپنے اوپر ہم نے بہت بڑا ایک ہوتا ہے نا الزام لگا لیا ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ایک فیئر اینڈ فیئر الیکشن کرا سکیں بحیثیت حکومت. پوری دنیا میں تو کسی جگہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بہت کم نظر آتا ہے نا. تو کیئر ٹیکر تو آلریڈی انڈر اسٹریس پہ ہیں ہوں گے سارے. پھر وہ بڑے سیاسی فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ لوگ, ان کو بیکنگ نہیں ملے گی. الیکشن ہونا ضروری ہے. میں جب کہہ تو دیا اس سے کہ نہیں ہوں گے الیکشن, لیکن میں اگر کہیں بھی میں بات کرتا ہوں تو میں یہ چاہتا یہ ہوں, اور میری دعا بھی یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں. کوئی سیاسی جماعت کوئی بھی آ جائے حکومت میں, کم از کم سیاسی جماعت تو ہوگی نا وہاں پہ. وہ جو بھی کریں گی فیصلے وہ سیاسی طور پہ اون تو کریں گے نا اس کو. پبلک کی ایک سیکشن, کیونکہ جو جیت کے آئے ہوں گے الیکشن میں تو میجارٹی ووٹس ان کے پاس ہوں گے, تو کم از کم ایک میجارٹی کی ان کو سپورٹ تو ہوگی نا, وہ فیصلہ کر سکیں گے. پاکستان میں کچھ سیاسی حالات بہتر تو ہوں گے نا. جب سیاسی حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے. دیکھیے پاکستان فوج نے بہت بڑا رسک لیا ہے. یہ جو ایس آئی ایف سی بنا ہے پاکستان میں, پھر جو گرین ریولیوشن کی بات کی ہے, یہ آئیڈیا, اس کے اوپر کام اور اس کو اس شیپ میں لے کے آنا کہ اس کو کام آگے چلایا جائے, یہ ٹوٹل پاکستان فوج کی محنت ہے اس کے اوپر. یہ اور آئیڈیا بہت زبردست آئیڈیا ہے. یہ اس کو آگے چلنا چاہیے, اس کو کامیاب ہونا چاہیے. اس کی کامیابی پاکستان کی کامیابی کے بڑا ضروری ہے, اور اس کو بغیر کسی سیاسی وابستگی کے چلنا چاہیے اس کو. لیکن سیاسی الیکشن آپ کروا لیں گے, ایس آئی ایف سی کے جو اقدامات ہیں ان کو بھی آگے بڑھنے میں موقع ملے گا. جو گرین ریولیوشن کی بات کریں بھی آگے بڑھے گا. تو یہ جو امیڈیٹ جو صورتحال ہے پاکستان کی اکانومی کی, اور جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ بجلی کی قیمت اور بڑھے گی, فیول کی اور قیمت بڑھے گی, تو الیکشن سے کم از کم ایک سیاسی پارٹی آ کے ذمہ داری قبول تو کرے گی نا اس کو, اور پھر وہ اقدام ایسے کریں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو پبلک کے حالات ہیں, مطلب میں اگر غلط نہیں ہوں, کم از کم میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بغیر کسی کی لیڈرشپ کے سڑکوں پر نکلتے پہلی مرتبہ دیکھا ہے, کہ کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے اس کراؤڈ کو, لیکن وہ لوگ صرف اس لیے باہر نکلنے کیونکہ وہ مجبور ہیں, بے بس ہیں, وہ ان کی برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب جس طرح 2 روپے 7 پیسے کہہ رہے ہیں بجلی پھر مہنگی ہو جائے گی. گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم چونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے بات نہیں کی, اور آئی ایم ایف سے بات کیے بغیر ہم کسی طرح کی کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے بجلی کے بلوں کے اندر. عوام جو ہے وہ بجلی کے بل جلا رہی ہے, ایون سول نافرمانی کی تحریکوں کا آغاز ہو سکتا ہے. میں دیکھ رہا تھا آزاد کشمیر میں انہوں نے ریکویسٹ کر دیا جی کہ آپ نے ہماری زمینوں پہ جو کھمبے اور تاریں لگائی ہیں ہمیں ان کا 40 سال کا بل دیں, ہم لوگوں کو نہیں چاہیے اکھاڑ کے لے جائیں یہاں سے, ہمیں نہیں چاہیے آپ لوگوں کی بجلی. مطلب لوگوں کی اپروچ یہ ہو گئی ہے. تو اس اپروچ کے ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا ان حالات کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو چلیں وہ کر ہی کچھ نہیں سکتا, کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی آپ کو لگتا ہے کہ حالات کو بہتر کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ اور دوسری جو سب سے عام چیز ہے, نہیں ہوتی چیزیں مینج مستقبل قریب میں. ہم نومبر میں بھی الیکشنز کی بات کر لیں, نومبر سے پہلے ہی لوگوں کی بس ہو گئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ اس کے اوپر اتنا باہر آ جائیں گے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے؟ دیکھیے, یہ
گیم جو ہے نا، جس وقت اگر آپ کو یاد ہو جب پی ڈی ایم بنی تھی، میں اس وقت سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ساری سیاسی قوتوں کو مل کے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، سب کو مل کے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، اور ایک آپ کو میثاق پاکستان کرنا پڑے گا، جس کی میثاق جو آپ کریں نا، میثاق جمہوریت اور میثاق اکانومی وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کو اس اپروچ کے ساتھ چلنا پڑے گا. بحیثیت پاکستان آپ بھول جائیں کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی تیسری پارٹی، ایز اے پاکستانی مل کے بیٹھ کے آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے 3 4 5. اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ سیاسی اپنے جو ہے بیسک آپ کی فلاسفیز پہ کمپرومائز کریں، وہ نہ کریں آپ اس کو، لیکن جو پاکستان کی بیسک ہے، اکانومی ہے، الیکشنز ہیں، اس کے بارے میں فیصلے کر لیں. اب دیکھیے آلریڈی اس پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ بڑی سمارٹ تھی، نہیں بنی، لیکن گورنمنٹ میں رہی وہ لوگ، گورنمنٹ کے سارے مزے انہوں نے اٹھایا بھی. آج وہ کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے، وہ بھی کھڑے ہو کے مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ لوگ اس کا حصہ رہے ہیں، وہ لوگ اس ذمہ داری نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو ٹیکسز واپس لے لینے چاہیے. اچھا نون لیگ بھی یہ بات کر رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے نا کہ یہ سیاسی یہ سوچ ہے ہماری، کل یہ بے حکومت سے ہٹے ہیں یہ لوگ، سب کچھ اصل میں بھیڑ بکریاں نا ان کے سامنے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں سارے بھیڑ بکریاں، ہم تو جس طرف وہ ہانکیں گے ان کو ہی چلے جائیں گے. اب وہ حالات نہیں رہے. یہ جو اگر ان کی سیاسی لیڈرشپ اگر ہماری آج سے 30 40 سال پہلے کی بات کا، اب حالات وہ نہیں رہے. اب لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اب جیسے آپ نے کہا لوگ باہر آ رہے ہیں، لوگ تنگ آئیں گے تو باہر آئیں گے نا. ان کو کوئی تو آپ کو امید دلائیے، کوئی تو ان کو بتائیے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کر دیں گے، 1 مہینے میں یہ ہو جائے گا، 2 مہینے میں یہ ہو جائے گا، 4 مہینے میں یہ ہو جائے گا. جب لوگوں کو امید ہوگی تو لوگ اس سسٹم کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ خود لوگ باہر نکل رہے ہیں، یعنی اس سسٹم جو آپ جس کا ہے نا، اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. سب سے میں بھی بار بار یہ بات کر چکا ہوں، ڈرے اس دن سے جس دن عوام کا اس سسٹم آف گورننس پر سے اعتماد ختم ہو گیا. اگر وہ ختم ہو گیا تو پھر مسائل آپ کے پھر کنٹرول میں. سر عام آدمی تو چلیں اس کے حالات تو ہیں ہی سب کے سامنے. آپ سر اے سی بند کر کے کیوں دھوپ میں پھر رہے ہیں؟ بھائی میں بھی تو کہیں سے پیسے دینے ہیں نا، آمدنی تو میری نہیں بڑھی، بل تو میں نے بھی دینے ہیں. میں کیوں نہ دوں بل؟ کہاں سے بل نہیں دوں گا گزارا کیسے کروں گا؟ سر جب آپ یہ اپروچ آپ کی ہو گئی ہے تو عام آدمی، سر ہمارے ایک دوست ہیں بلال شفیق صاحب، وہ پروگرام کر رہے تھے اور ایک گلی کے اندر وہ پہنچے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی تھی. ایک خاتون نے کہا کہ 3 مہینے سے ہمارے گھر کی بجلی کٹ چکی ہے، ہم نے بل ادا نہیں کیا تھا، 4000 روپے ہمیں بجلی کا بل آ گیا ہے. 3 مہینے سے گھر میں بجلی نہیں ہے، میٹر کٹا ہوا ہے اور بل بھی دکھا دیا کہ 4000 بجلی کا بل آ گیا. سر کدھر جائیں؟ دیکھیے آپ کی جو سسٹم آف گورننس کی جو خامیاں ہیں وہ ساری کھل کے سامنے آ گئی ہیں نا. سامنے آپ کے جو ادارے ہیں ان کو کمزور آپ نے خود کر دیا ہے. پھر اقربا پر بھی کہہ لیجئے. سر کیوں، کس نے کمزور کیے اداروں کو؟ دیکھیے اداروں میں اپوائنٹمنٹ میں تو نہیں کرتا نا. آپ جو سسٹم ہے، آپ نے انڈکشن کا جو سسٹم آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایسے سی پیک کی ہم بات کر لیتے ہیں. سی پیک پہ جو ہمارے وزیر اعظم بڑا شو مچا رہے تھے کہ ہم نے جی بجلی کارخانے لگا دیے، بڑا اچھا کیا. ایک تو ان کا آرڈر کروا کے دیکھ لیں ان لوگوں نے کیسے لگائے ہیں، فورنزک آرڈر کروائیے ان کا. دوسرا، آپ کے پاس جو پیداوار ہے بجلی کی وہ اس وقت بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 43,000 کے قریب ہے، 44,000 میگا واٹ قریب ہے، اور 30,000 کے قریب ہماری ضرورت ہے. اچھا، اب وہ بجلی کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ آپ کا اتنا بسیدہ ہے کہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بیچ میں. لائن لاسز آپ کے ویسے بہت زیادہ ہیں، اس کے بجلی کی چوری پھر ہو رہی ہے اس میں. یہ کون کروا رہے چوری؟ اگر آپ کی سیاسی سرپرستی نہیں ہو تو بجلی چوری نہیں ہو سکتی. اگر آپ کے پیچھے کوئی طاقت کھڑی ہوئی نہیں، بجلی چوری نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، گراؤنڈ اپ لوکل باڈی سے لے کے اوپر تک مضبوط ہے آپ کے سسٹم، تو وہ بجلی چوری نہیں ہونے دیں گے. اس میں آپ بجلی چوری کا ریشو آپ دیکھ لیجیے کہاں کہاں زیادہ ہو رہا ہے، پتہ چل جائے کیا چیز ہے. اچھا، پھر لائن لاسز آپ کے جو یہ لاسز ہے پچھلے 2 سال کے اور یہ بجلی چوری کا ملا کے آپ کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے. آپ کو یہ خرچ چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پہ کھڑا ہے پاکستان. اور یہ کس پہ الزام لگائیں گے آپ؟ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی بات کیوں نہیں کر رہے اس کو؟ اگر سی پیک میں آپ یہ اورینٹ ٹرین چلا سکتے ہیں
تو اتنا پیسہ لگا کے آپ نے پاکستان کی جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے اس کو بہتر کیوں نہیں کیا؟ بالکل. اور آج ایک بڑا کنسرن بھی ہے ایون IMF کا کہ آپ کے انرجی سیکٹر کا جو لاس ہے آپ اس کو کس طریقے سے کور کریں گے. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو بھارت ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا اور ہم ایک ایسا میکنزم یہاں پر سیٹ نہیں کر سکے جس میں ہم لائن لاسز کو کنٹرول کرنے میں یا بجلی کی چوری کو روکنے کے اندر کوئی کام کر سکیں. اب سر جو کرنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے یہ جو ایک تو سینسس کا بہانہ لگ گیا نا, اور انہوں نے تو الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور پہ کہہ دیا کہ 14 دسمبر تک تو ہم نے حلقہ بندیاں مکمل کرنی ہیں, اس کے بعد پھر الیکشنز 54 روز کے بعد بھی ہو تو فیبرری میں الیکشنز آگے ہو رہے ہیں. یہ جو سارا ایکسپیریمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ جو ہوتے رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے ایکسپیریمنٹس جو ہو رہے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ اسلام آباد کی اپروچ کی اگر بات کروں تو آج سے 7-8 روز پہلے تک تو بڑا کمفرٹیبل تھا سب کچھ. 7-8 روز کے اندر جو میں نے اسمیل کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ بھی کوئی کامیاب ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کسی طور بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے تو آپ سے کہا نا کہ جو میرے تو کانسیپٹ ہے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا وہ میری بذات خود بڑا تکلیف دہ ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنے اوپر خود الزام تسلیم کر لیا ہے کہ ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں کہ فری اور فیئر الیکشن کرا سکیں, اسی لیے آتے ہیں نا سارے. بالکل ایسے. تو یہ تو جب آپ نے خود اپنے اوپر الزام خود لگا لیے, جو میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں تو میں کیسے اس کو ایکسیپٹ کر لوں اس کو؟ ٹھیک ہے, یہ تو کانسیپٹ ایز اے کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. نمبر 2, یہ کیا فیصلے کر سکتے ہیں بیچارے, ان کے گلے تو ڈال گئے نا PDM, اور انہوں نے یہ دیکھیے وہ سیاسی گیم میں جو پہلے کہا تھا نا سوچ ہماری کتنی ہے. یہ جو CCI کی میٹنگ ہوئی جس میں آپ نے سینسس کا اپروول دی, یہ امیجیٹلی نہیں ہو سکتا تھا جب سے آیا تھا, یہ تو بہت عرصے ڈیٹا اویلیبل تھا ان کے اوپر, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس لیے نہیں کیا وہ اس کو جان بوجھ کے کنٹروورشل بنانا چاہتے تھے. وہ جانتے ہیں کہ یہ جو لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں مہنگائی کی, گورننس کے جو ان کی ناکامیاں تھیں, وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے. وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے خلاف بات کرتے رہیں گے, کوئی جو کم از کم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو میجر قدم نہیں اٹھائیں گے, شور مچاتے رہیں گے یہ لوگ. لیکن وہ چاہتے ہی ہیں کہ وقت اتنا گزر جائے کہ جتنا ان کی ناکامیاں ہیں, اکانومی کا جو مسئلہ ہے, وہ سارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ ڈال دیا جائے. تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر ہیٹ محسوس کر رہا ہے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ٹھیک ہیٹ محسوس کر رہے ہیں. اگر اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے مسائل بڑھیں گے تو ہم بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں, لیکن یہ جان بوجھ کے کر گئے ہیں اس کے اوپر. اس کے لیے اگر یہ نہ کرتے تو آپ کے پاس کم از کم الیکشن, آپ اگر الیکشن جلدی چاہتے مجھے بتائیے تو پیس پارٹی جو آج بیٹھ کے اتنا زیادہ شور مچا رہی ہے, نون لیگ خود شور مچا رہی ہے اس چیز پہ. نہیں, نون لیگ نہیں مچا رہی. اچھا, بڑی سیاسی جماعتیں ساری شور مچا رہی ہیں سوائے نون لیگ کے. اچھا, تو شور مچا رہی ہے پیس پارٹی. وہ بھائی جس دن یہ ہو رہا تھا آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, یہ ایک صوبہ کھڑا ہو جائے نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو سارا سب سے مل کے کرنا ہے کام اس میں. وہ کر دے تو 64 دنوں میں الیکشن ہو جاتے. کوئی اس چیز کا متحمل گورنمنٹ یہ ان پارٹی میں نہیں ہوتا. یہ چاہتے ہی ہیں کہ سارا گند کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ پڑے, اور جو رزلٹ ہوگا کہ دیکھیں جی ہم تو ٹھیک, ہم کیا کریں بتائیے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں گڑبڑ کر دی, الیکشن جیتنے کے لیے کرنا شروع کر دیں گے لوگ کام. یہ الیکشن ہونے چاہیے, جلدی ہو جائیں اس میں ریگارڈلیس آف کیا بھی ہوتا ہے, لیکن الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کو مل کے بیٹھ کے چند فیصلے کرنے پڑیں گے, اور وہ فیصلے ایسے ہوں کہ وہ آپ کو کسی طریقے سے ان کو, اگر آئین میں تو بھی نہیں لایا جا سکتا اس کے بیچ میں, آئین کو ویسے بھی انہوں نے مطلب کھلواڑ کیا اس کے ساتھ, کوئی ایسا سسٹم آپ کو لانا پڑے گا, کوئی اس کی گارنٹی آپ کو لینی پڑے گی, چاہے آپ کی آنریبل سپریم کورٹ لے ذمہ داری لے, کوئی اور لے ذمہ داری, تاکہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی الیکشن کے بعد, 2 4 5 چیزیں نہیں ہوں گی, وہ فیصلہ کر لیں گے بیٹھ کے. میں ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا, میری اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے. ایک سیاسی مطلب جو بھی الیکشن ہو اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرا, جو بھی پارٹی آتی ہے گورنمنٹ تو بنا رہے, لیکن مسائل کے حل کے لیے پھر بھی بیٹھنا پڑے گا ان کو. بالکل ٹھیک, بالکل. اچھا سر, آخر میں اس ملک کے اندر جو اس ملک کی تاریخ ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ الیکشنز کے ریزلٹس کا فیصلہ الیکشن سے بہت پہلے ہو جاتا ہے کہ کون ہوگا جو اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہوگا. آج ہر زبان پر یہی بات ہے کہ اگلا سیٹ اپ گزشتہ سیٹ اپ کی کنٹینیوشن ہوگا, لیکن پبلک میں حالات تھوڑے نہیں کافی مختلف ہیں. مائنس عمران خان بھی ہو گیا, نواز شریف والا معاملہ بھی پہلے تو کسی طرف جا رہا تھا, وہاں پہ بھی خیر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ
کم از کم مستقبل قریب میں نواز شریف صاحب کے لیے سیاسی طور پر راستہ کوئی اتنا ہموار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہی سیٹ اپ کنٹینیو کرے گا اور اس میں ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ماضی کی اگزامپلز ہیں جس میں ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپس کو مائنس کر کے نئے سیٹ اپ ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے, موجودہ سینیریو میں عمران خان کو اگر ہم سیٹ اپ سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں, مائنس کرتے ہیں, کس طریقے سے سسٹم رن کرے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری تبدیلی آ چکی ہے اور وہ تبدیلی لوگوں میں آئی ہے, اور لوگ اپنے ووٹ کی قیمت بھی جانتے ہیں, لوگ پہچانتے بھی ہیں کہ اس کی حفاظت بھی کیسے کرنی ہے. جو بھی سیٹ اپ آئے گا, خواہشات تو ہو سکتی ہیں مختلف, لیکن میرا نہیں خیال کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی اس کا رسک لیں گے اس قسم کا, کیونکہ ان کے لیے بھی بہت مشکلات بہت بڑھ جائیں گی ان کے لیے. ایک طرف سے خطرات ملک کے لیے ہیں, پر دوسرا اب جو خود وہ آہستہ آہستہ اس سسٹم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, صرف مجبوری ان کی اتنی ہے. میں کہا تھا رسک لیے بہت بڑے لوگوں نے, فوج نے بہت بڑے رسک لی ہے, آنیسٹ ٹو گاڈ, کہ اتنے اب پاکستان کا جو بیسک اکانومی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے اقدامات کرنے کا ذمہ داری کسی قسم کی چیف نے لے لی ہے نا. یہ سیاسی جماعتیں تو نہیں کر رہے اس بات, تو وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور مجھے اس میں ڈر یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں ذرا سے بھی کوئی خرابی ہوئی تو سارا گلا ہمارے گلے میں پڑ جائے گا. اوپر سے اگر اب یہ ذمہ داری نہیں کریں گے, اب نہیں ہوگا اب یہ نہیں ہوگا, یہ وہ کریں گے بھی نہیں. اب فیصلہ جو بھی کریں گے پاکستان کے عوام کریں گے. پاکستان کے عوام اتنے سمجھدار ہو گئے ہوئے ہیں, کسی پارٹی کو لے آئیں ریگارڈ لیس, مطلب آئی نو لاسٹ فار ون پارٹی دی ادر پارٹی تھرڈ پارٹی. میرے لیے تو صرف یہ ہے کہ وہ لوگ اقتدار میں آئیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں, اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ان میں اتنی اہلیت ہے کہ وہ دیکھیے ہر چیز ہر بندہ نہیں جانتا, ان میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے نا کہ پاکستان کے جو قابل ترین افراد ہیں ہر محکمے کے, ان کو ساتھ میں لائیں, بجائے سے کہ سیاسی طور پر ریوڑیاں بانٹنا شروع کر دیں اقتدار صاحب کو. ایسا ابھی پی ڈی ایم نے کیا تھا, 80 وزیر بیٹھے ہوئے, 80 وزیر مل کے تو ایک ایک سنام بھی رہے تو میرے خیال 80 منٹ تو اس میں لگ جائیں گے, تو یہ کیا میٹنگ کریں, کیا فیصلہ کریں گے اس سے. تو اگر یہ کر سکتے ہیں اس کو, میں نے ابھی آپ اس حلقے میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. میں نے بہت پہلے لکھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ سی پیک اتھارٹی بننی چاہیے, اس پہ بات بھی ہوئی, بن بھی گئی. میں نے لکھا تھا اس وقت سی پیک اتھارٹی بنائیے 2 ٹیئرس کی ہو. نمبر ایک تو اوپر سیاسی جو پالیسی ساز ہو, جس کے اوپر وزیر اعظم ہیڈ کریں, جس میں چاروں چیف منسٹر ہوں, کنسرن منسٹرز ہوں. اس کے نیچے پہ ایگزیکٹو بورڈ بنے جو کام کرے. ایگزیکٹو میں پھر ہر محکمے کے ایکسپرٹ ہوں, اور ان کو پھر آپ لیگلائز کریں اسمبلی کے تھرو. یہ نواز شریف صاحب اس کو پرائم منسٹر میں نے بات کی تھی اس وقت. یہ اگر یہ آپ کر لیتے تو آپ کے یہ جو شور مچایا ہوا نا آپ نے سی پیک کے بارے میں, یہ نہ ہوتا آپ کا یہ. اور سی پیک جو ہماری خواہشات پہ چل رہا ہے نا, ایز اے سسٹم نہیں چلایا ہم نے اس کو. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا, اب بجلی کے کارخانے بنا لیے, آپ نے تصدیق کا نظام بنایا ہی نہیں. تو اگر کوئی سمجھدار سسٹم بیٹھا ہو, ایگزیکٹو بورڈ بیٹھا ہو جس میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوں, کام کریں, وہ ایسے کیوں نہیں کرتے اس کے لیے, پھر ان کا اپنا ہاتھ بن جاتے اس میں. تو اس قسم کے جب تک آپ سیاسی فیصلے ہیں, سیاسی فیصلے کر لیں, کر کے چلائیں اس کو آگے سے, ٹھیک ہے. اوور سائٹ تو پولیٹیکل رہے نا اس کے اوپر, پالیسی تو وہ کریں نا, سارا پیسے کی ڈسٹریبیوشن تو وہ دیں نا, کہ بجلی کو اتنے دینے ہیں, کمیونیکیشن کو اتنے دینے ہیں, پھر ان سے سوال و جواب ہوں, ان کو پھر اتھارٹی بھی ہو, ان کا سوال و جواب بھی ہو. سوال جواب ہوتا نہیں ہے. آپ اب جو گورنمنٹ چلی گئی, اس سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے کہ بھئی ہاں بھائی بتائیے فلانے محکمے میں اتنی گڑبڑ ہوئی, کیسے ہوئی سارے. ابھی کل ایک بہت بڑا انکشاف ہوا, پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے, کہ سیلاب کے لیے جو پیسے آئے تھے سندھ میں, سارے کا سارا پیسہ کھا گئے لوگ. یہاں پہ تو زلزلہ زدگان کے لیے جو پیسے سر وہ کھائے پیے گئے. اب بتائیں نا آپ. لے سر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم کرے, اور یہ لوگ بھی دیکھو مایوسی, ہم جو باتیں کی نا ہم تو لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو, پاکستان کی ریزیلینس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اس ہنگامے سے ہم نکلیں گے باہر انشاءاللہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ جو اتنی بڑی ذمہ داری لی ہے وفد پاکستان نے, اور دن رات اس پہ کام کیا, انہوں نے کافی دیر کام کر کے اس حد تک پہنچے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی دیں گے. اور انشاءاللہ میں یہ کہہ تو دیا نا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, صرف اس لیے کہ لوگ ذرا چونک جاتے ہیں اس میں نہ سن کے بعد, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, اور جلدی ہوں گے. اور جو بھی کنسرن لوگ پیپل ووٹ لے کے آئیں گے,
وہاں پہ مسئلہ بنے گا کہ وہ مل کے بیٹھ کے اگر پازیٹیو سوچ رکھیں پاکستان کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان انشاءاللہ پھر تو انشاءاللہ مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں وقت دیا. ناظرین مسئلہ پھر یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز پرسنل سٹیکس کو سائڈ پر رکھ کے ملک کا سوچیں, اور جب یہ اجتماعی طور پر یہ لوگ بھی بڑے قابل ہیں, لیکن اگر یہ اپنی ذات سے ہٹ کے ملک کے لیے سوچیں گے اور ملک کے لیے ملکی مفاد میں فیصلے کریں گے تو یقیناً یہی لوگ بھی اس ملک کے اندر بہتری کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ان کو کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ملک رہے گا تو پھر یہ لوگ یہاں پر سیاست بھی تبھی کر سکیں گے, تبھی ان کے باقی معاملات بھی چلیں گے. ملک کا سروائیول بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ایک اجتماعی پازیٹیو اپروچ اور سوچ بہت ضروری ہے. یہ اس دعا کے ساتھ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ جو اس وقت ہر دوسرا پاکستانی جو معاشی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے, یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات آسان کریں, ان کی غیبی امداد کریں, اور ہم پرسنل ایفرٹ بھی جو لوگ کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں کی تھوڑی سی مدد کریں. اس وقت حالات بہت خراب ہیں. یہ جو لوگ بغیر کسی لیڈر کے جب باہر نکلے ہیں نا, پرسنلی جب ان کو خود اتنی تکلیف ہوئی ہے, اس طرح لوگوں کا باہر نکلنا یہ بڑا خطرناک ہے. اور آپ لوگ بھی اپنے گرد و نواح میں دیکھیں جو سفید پوش لوگ ہیں, کم از کم ان کی مدد جس حد تک بھی آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.